ہمارے والد بیعت کیے تھے پڑھنے کے زمانے میں جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں. یہ سن 63 یا 64 کی بات تھی. تقریباً سن 1975 میں 12-13 سال کے بعد وہ ہمارے علاقے کرناٹک میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے. اس وقت ان کے دورے میں آگے پیچھے بہت سارے علماء تھے. ہمارے والد بھی بحیثیت عالم دین دورے میں آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور لوگوں کو تعارف کرواتے ہوئے بیعت کے لیے لا رہے تھے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پیر و مرشد اس کا مرید کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. آپ ایک گھر میں لوگوں کو بیعت کر رہے تھے مفتی اعظم ہند. میرے والد دروازے پر کھڑے تھے. 12-13 سال پہلے وہ بیعت کر چکے تھے مبانے کے زمانے میں. بچے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کا کون جان پہچان والا ہوتا ہے؟ کہاں جانتے ہیں؟ آپ مدرسے کے بچوں کو لائیے، میرے سامنے بھی آپ بٹھائیں گے تو مجھے پتہ نہیں رہے گا کہ کتنے بچے مل کے مجھے گئے. ہزاروں بچے وہاں پر مرید بن کر کے گئے. 12-13 سال کے بعد جب مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر رہے تھے لوگوں کو، میرے والد کھڑے تھے کیونکہ وہ کافی سال پہلے ہی بیعت کیے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند نے ان کی طرف دیکھا. جان پہچان کچھ نہیں تھی، نہ کوئی خط و کتابت، نہ وہ جانتے تھے میرے والد کو. لیکن ایک طرف اٹھایا نگاہ اور کہا مولانا آپ دوبارہ کیوں نہیں بیعت کر لیتے؟ آپ بھی تجدید بیعت کر لیجئے. میرے والد کہتے ہیں اس دن احساس ہوا یہ ہوتا ہے روشن ضمیر، جسے اپنے مرید کی ہر ایک کی خبر ہوتی ہے کہ کون کب بیعت ہوا تھا اور کب اس سے تعلق اس کا ہوا تھا. عزیزان گرامی وقار، بہرحال یہ باتیں بہت طویل ہو جائیں گی. مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق بزرگوں سے خوشا چینی کرتا ہے، فیض اٹھاتا ہے. ہم نے مفتی اعظم ہند کے کرامات کو بھی دیکھا، تقوی کو بھی دیکھا، لیکن آج جو ضرورت ہے قوم کو، علماء کو، مفتی اعظم ہند کا جو ایک حصہ پڑھنے کی، وہ ہے حق گوئی، علل اعلان کرنا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال میں آپ کو بتا دوں. حق گوئی پر ظاہر سی بات ہے آپ کو مثال نہیں ملے گی، مثال نہیں ملے گی. جس انداز سے آپ حق بیانی کرتے، مجمع میں نہ کسی مالدار کی نہ کسی بڑے سیٹ کی پرواہ کہ شریعت کے متعلق کوئی حکم بیان کرنا ہوا برسر اعلان حکم فرماتے. یہاں تک کہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور اگر کسی کی تقریر میں کوئی تھوڑی سی غلطی آئی پورے مجمع میں آپ ان کو روکتے اور بیان فرماتے. مسجد رضا میں تراویح کا وقت ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، جمع غفیر ہے نماز پڑھنے والا. اکثر بریلی شریف میں مجھے خود بیان کرنے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا 20 رکعت کی بجائے 26 رکعت ہو گئی، 28 رکعت ہو گئی، کیونکہ حافظ قرآن سے اگر کہیں بھی تجوید کے خلاف کوئی بات آتی تو مفتی اعظم ہند پوری نماز کو دہرانے لگاتے ہیں. آپ اصلاح کا یہ جذبہ تھا، یہ نہیں کہ کسی کی روح رعایت کر دی جائے، کسی کے مروت میں شریعت کو ہلکا کر دیا جائے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور حق گوئی کا یہ صلہ تھا کہ آپ دیکھنے میں جس انداز سے بھی رہے ہوں لیکن لوگوں پر رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے سر اٹھا نہیں پاتے. ہزاروں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں مریدین ہیں، مریدین اپنی جگہ پر، لیکن جو ارباب حکومت ہیں، حکام اعلیٰ ہیں، ان میں سے کون ایسا نہیں تھا جس کو مفتی اعظم سے ملنے کی خواہش نہ ہو. اکثر بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے سیاست مند اگر آتے بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا فرماتے مجھ درویش کو حکام اعلیٰ سے کیا تعلق ہے، میری درویشی سے ان کو کیا تعلق ہے، یہ کہتے اور اٹھ کر چلے جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وقت کا کوئی منسٹر آیا ہے ملنے کے لیے، یہ بھی روایات آپ پڑھیں گے کتابوں میں بھی ہیں. مفتی اعظم ہند کے در دولت پر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ درویش کے پاس اتنا وقت نہیں ہے فقیر کے پاس، بلکہ اسی دن آپ کا رکشہ چلانے والا وہ خود کہتا ہے مفتی اعظم ہند کو لے کر کے میں ان کے ایک غریب مرید کے گھر لے گیا جہاں وہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری کے لیے 2 گھنٹے مفتی اعظم ہند بیٹھے رہے. یہاں پر منسٹر آیا ہوا تھا در دولت پر، کہا درویش کے پاس یہ وقت نہیں ہے، اور اٹھ کر کے اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے. 2 گھنٹے اس کے سرانے کے پاس بیٹھے رہے جب وہ بیمار تھا. یہ روشن ضمیر پیروں کی حکایات ہے. میرے عزیزو، ان کو سننے کے بعد کیا یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کاش ہم ان بننے میں ہوتے. یقیناً جن لوگوں نے فیض اٹھایا ہے سرکار مفتی اعظم ہند سے، آج ان مریدوں کی بھی کوئی مثال نہیں ہے.
حق گوئی. اب آپ کو میں بتاؤں، جو زمانہ نسبندی کا تھا اس کے بھی بہت سارے شاہدین آج موجود ہیں. آج کچھ لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گورنمنٹ سے، حکومت سے، ارے نہیں میاں اب تو بہت سخت حکومت ہے، ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ان کی تنظیم آگے ان کی تنظیم آگے. میاں اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے پر اس زمانے میں ایمرجنسی کا زمانہ تھا، جب ایک طرفہ حکومت چل رہی تھی، اپوزیشن کو بھی پاور نہیں دیا گیا تھا، اور پرائم منسٹر نے قانون بنا کر کے کہ نس بندی کر دی جائے، ضبط تولی بچے پیدا کرنے کے لیے. ابھی وہ پھر لانے والے ہیں، جس طرح سے بھی ہے اب جیسے باتیں چل رہی ہیں، اب وہ لوگ بچے پیدا کرنے کے متعلق قانون لانے والے ہیں جو بانجھ ہیں، جو خود کبھی بچے نہیں پیدا کریں. وہ لوگ قانون آج بھی لا رہے. اس زمانے میں بھی یہی معاملات ہوئے. اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے کہہ دیا اور آپ نے فتویٰ دیا. جانتے ہیں حکومت اس زمانے میں اتنے قانون، میسا نام کا ایک قانون بنایا تھا وقتی طور پر کہ حکومت کے خلاف اس وقت جو بھی اس قانون کے خلاف اٹھے گا، آواز اٹھائے گا، اسے گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کر کے اس کے اوپر کیس جو لگائے جائیں گے. میسا نام کا قانون. حکومت کی دادا گیری تو دیکھو، دھاندلی تو دیکھو. سارے کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں تھا اس کا کیس چلانے کی، صرف ہائی کورٹ چلا سکتی ہے. کورٹ کے ججوں کو تک پابندی تھی کہ اس معاملے میں جو گرفتار ہو کر کے آیا حکومت کے خلاف جو بھی اٹھا ہے اسے گرفتار کریں گے، ہم کیس بھی ڈالیں گے، لیکن کیس کوئی کورٹ والے نہیں چلائیں گے، صرف ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں ججوں کے منہ میں یہ اپنی گھی رکھے ہوئے تھے. اس طرح کی سختیاں، یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس وغیرہ سب جو بھی ہیں، اخبار جو شائع کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسی پابندی تھی. آج آپ سمجھ رہے نا کہ یہ مودی حکومت میں اس طرح کے معاملات آ گئے، سختیاں آ گئی. میرے عزیزو، اس سے زیادہ سختیاں تھیں. اور اس زمانے میں ہم نے بریلی کے تاجدار کے شہزادے کو حق گوئی کرتے ہوئے دیکھا. آج ضرورت اس بات کی ہے، مفتی اعظم کی سیرت اگر کوئی بیان کرتا ہے، میں اس سے ادباً یہ کہوں گا کہ حق گوئی کو بیان کرو، مفتی اعظم ہند کے ان جلووں کو بیان کرو، تاکہ علماء کے اندر حوصلے بڑھیں اور وہ آج بھی حکومت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کریں. اس لیے کہ مفتی اعظم ہند یہ ان کا شوقیہ اپنا کام نہیں تھا، حدیث رسول پڑھا تھا. افضل الجہاد کلمت الحق عند السلطان الجائر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا. حق بات کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے یہ سب سے افضل جہاد ہے، جس کو آج چھوڑے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ. ارے اگر کچھ کہیں گے پابندیاں آ جائیں گی، فلاں معاملات آ جائیں گے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں جب ججوں کو تک پابندیاں ہوں، پرنٹنگ پریس کو پابندی ہو، حکام اعلیٰ اپوزیشن کی کوئی طاقت ہی نہیں ہو، اس وقت آپ جانتے ہیں مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا گورنمنٹ کے خلاف. کہا کہ یہ قانون اسلام میں مداخلت ہے اور ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. اور آپ کا فتویٰ پورے ہندوستان بھر میں پھیلا اور جگہ جگہ پھر مظاہرے ہوئے، احتجاجات ہوئے، اور وہ جو بننے والا قانون تھا وہ ہمیشہ اب تک کے لیے نہیں بنا. یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے کیا آپ کے فتویٰ دینے کے بعد آپ کے اوپر سختیاں نہیں کی گئیں؟ بریلی کا ایک پریس ہے جو جلا دیا گیا تھا، وہاں کے جو کام کرنے والے تھے انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ مفتی اعظم ہند کا جو فتویٰ جس نے دیوار پر چپکایا اسے بھی گرفتار کیا گیا. لیکن مجھے بتاؤ اس مرد قلندر کا ایک بال بھی کسی نے بیکا نہیں کیا. یہ اللہ والے ہیں. رب ذوالجلال جن کی حفاظت فرمائے اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر کچھ نہیں کر سکے گی، کچھ نہیں کر سکے گی. یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، سچے غلام ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے. جو 50,000 یہودیوں کے مجمع میں بھی صدیق اکبر منبر پر، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس یہودی عالم کا جو گستاخی کر رہا تھا دامن پکڑا اور اس کے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا. 50,000 کا مجمع تھا یہودیوں کا. صدیق اکبر 50,000 یہودیوں کے مجمع میں ایک عالم جو یہودیوں کا گستاخی کر رہا تھا، مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے، قرآن میں آیت آئی ہے. صدیق اکبر کو گوارا نہ ہوا، اس کا دامن پکڑا اور تھپڑ رسید کیا. میں اکثر یہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 50,000 لوگ کچھ نہیں کر سکے ابو بکر صدیق کو، کچھ نہیں کر سکے. ہاں گرفتار کیا، پکڑا اور میرے آقا کی بارگاہ میں لے آئے. میرے عزیزو
1000 لوگ 50,000 کیا 4 لوگ بھی چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کی حفاظت کرے، پھر 50,000 ہو کہ 50 لاکھ کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، یہ ہمارے ہی یہاں کا واقعہ ہے، جیسے ہم کسی کی روح رعایت کر جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے بہت بڑے سیٹھ صاحب بھی تھے اس زمانے کے، وہ کروڑ پتی، مفتی اعظم ہند کے زمانے میں دسترخوان پر بیٹھنے کی بڑی خواہش تھی۔ آپ علماء بھی بیٹھے تھے، درویش بھی تھے، وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، روٹی دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی، روٹی تناول فرما رہے تھے، کچھ جگہ جلی ہوئی تھی۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکال دیا، نکال کر دسترخوان پر رکھ دیا، آپ تناول فرماتے رہے، اور وہ جو صاحب تھے بڑے اہل ثروت میں سے کہتے، وہ عاجزی دکھانے کی خاطر اس ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے لے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چھوڑ دیجئے اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تبرک سمجھ کر کے کھاتا ہوں۔ اتنے جلال میں آئے، کہا کہ یہ جہنمیوں کی غذا ہے، آگ سے جلی ہوئی چیزیں ہیں، آگ نے جس کو اس طرح جلا دیا ہو، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ فوراً اس قدر کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی کسی نے اتنے سختی سے مجھے بات تک نہیں کیا۔